وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 680 آیت نمبر 90 سے 92۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے اندر ایمان کا کوئی ذرہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين۔ تو ان کی قوم میں جو لوگ اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افطرا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 90۔ وقال الملأ الذین کفروا، کہا سرداروں نے ان کی قوم کے جو منکر حق تھے، یعنی جو ان کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، آپس میں کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی انکم اذا لخاسرون، تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفۃ، مگر ہوا یہ کہ ان کو ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آن لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں
اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے مٹے گویا کہ کبھی وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، جو شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے تھے، کانوا ہم الخاسرین، آخر کار وہی نقصان والے ہو گئے۔ سامعین اکرام، تذکرہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اور ان کے واقعے میں یہ آتا ہے کہ یہ مومن تھی، یعنی مسلمان قوم تھی، بگڑے ہوئے مسلمان جیسا کہ ہم ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب ترجمہ تو خیر میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، جو پہلی آیت ہے کہ وہ سرداروں نے ان کی قوم کے جو خوشحال طبقہ تھا وہ یہ کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کو فالو کیا تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، اور یہی بات آج بھی ہم سمجھتے ہیں، سامنے کرام کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے، یہ بات ہم بھی آج یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو سرداران قوم تھے۔ آج کا تو ہر ایک فرد جو ہے، خواہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا بیوی ہے یا اس کا شوہر ہے، یا عام لوگ ہیں، دکاندار ہیں، مزدور ہیں، تنخواہ دار ہیں، دیہڑی دار ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں یا چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ ایک رویہ ہے، ایک روش ہے کہ اگر ہم نے پیغمبر کی پیروی کی تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اللہ اللہ، اب اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ذہنیت ہے جو ہماری بن گئی ہے۔ دیکھیں ہم اسلام کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ اس بات پہ تو سوچیں نظر، ہم ٹوٹلی اطاعت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو کے زندگی کیوں نہیں گزارنا چاہتے؟ ہم کیوں آزاد رہنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں خواہشات نفس کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر ہم نے مکمل اسلام کو فالو کیا تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اور یہی بات تھوڑے سے یعنی فرق کے ساتھ، الفاظ کے فرق کے ساتھ، جو کافر تھے، مشرک تھے مکے کے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ، اے رسول، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، اے رسول اگر ہم، یعنی خیر وہ تو رسول نہیں مانتے تھے، لیکن ان نتبع کہتے تھے اگر ہم آپ کی پیروی کریں تو ہمیں لوگ اچک لے جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہی وہ الفاظ کا فرق ہے، انکم اذا لخاسرون۔ آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل اسلام کو دیکھیں، ہم نہ مکمل کر رہے ہیں نہ ادھورا کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی میں ساتھ ساتھ کہہ دوں نا کہ کہیں آپ اس غلط فہمی میں پڑ جائیں کہ بھائی ہم کچھ تو کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خواہشات نفس کے تابع ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام کو آپ نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ تو بہرحال اس کا انجام کیا ہوا یہ دیکھنا چاہیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو ایک زلزلے نے آ لیا، رجفہ ایک چنگھاڑ، ایک چیخ جو بھی تھی، تو وہ عذاب آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی ناراضگی ہے، تھوڑا سا اس بات پہ تو سوچیں نا آپ کہ یہ کیسے انہوں نے اپنے رب کو ناراض کر لیا کہ جو پودا اللہ نے خود ہی لگایا ہے اس کو خود ہی برباد کر دیا، اس کو خود ہی تباہ کر دیا۔ آپ کسی کتے کے بچے کو پال لیں اور وہ کوئی بھی آپ کے پڑوس میں اس پہ بری نظر ڈالے تو آپ کو تو اچھا نہیں لگے گا۔ جائے گا آپ کا اپنا بچہ ہو، آپ کی اپنی اولاد ہو، آپ کے اپنے گھر والے ہوں، اس پہ اگر کوئی بری نظر ڈالے یا اس کو آپ کے بچے کو اگر کوئی معمولی سا زخم بھی پہنچا دے تو آپ کتنے تیش میں آ جاتے۔
لیکن یہ وہ مخلوق تھی جو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے پیدا کی، بڑی محبت سے ان کو بنایا اور اپنے لیے بنایا کہ یہ دنیا کے امتحان دے کے میرے پاس آ جائیں گے، لیکن انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا، مخلوق نے ظلم کا راستہ یہ دیکھیں مومن قوم تھی اور وہ تباہ کر دی گئی۔ ہم یہاں کہتے ہیں ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم تو ساری امت جو ہے وہ بخشائی ہے، نہ دنیا میں عذاب ہے نہ اس پہ آخرت میں عذاب ہے، ہمارا تو یہی ماننا ہے۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، عذاب میں تو اللہ کا عذاب ہم پہ متوجہ ہو چکا ہے سامنے کا، ایک ذلیل اور خوار قوم ہے، دھتکاری ہوئی، ذلیل اور دھتکاری بھی، خزی فی الحیات الدنیا کے الفاظ ہیں ہمارے لیے قرآن پاک میں، تمہارے لیے رسوائی ہے اور شرمندگی ہے، آج کا مسلمان رسوا ہے اور شرمندہ ہے۔ اس سے زیادہ کیا رسوائی ہے کہ جو مغضوب علیہ قوم ہے یہود، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گی، اور جو ضالین قوم ہے عیسائی، اور جو چین ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ غالب کر دیا ہے۔ ہمارے چین میں کوئی لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہے، وہ غور مسلمان قوم ہے، اور جیلیں بنائی ہوئی ہیں ان کے لیے، ان کی برین واشنگ کر رہے ہیں، کہیں موسیقی سکھا رہے ہیں، کبھی پینٹنگ سکھا رہے ہیں، کبھی کیا، کبھی تشدد۔ لیکن میں نے آج تک اپنے مسلمان جو بھی برائے نام ہمارے مسلمان ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے عمران خان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کسی نے ایک جملہ آج تک میں نے نہیں سنا کہ ان کے حق میں کوئی جملہ کہا ہو، ان کی دلجوئی کی ہو کسی بھی طریقے سے، نو۔ اب یہ کیا، یہ ان کا غلبہ ہے ہم پہ، وہ غالب ہے، ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ قوم شعیب، خاص طور پہ میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ مومن کہلاتے تھے، اپنے آپ کو مومن کہلاتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اور یہ وہ جگہ ہے سامنے کرام، یہاں رک کے آپ سوچیں کہ ہمارا یہ ایمان جو ہے، بغیر کسی عمل کے جو ہم ایمان کا نام لیتے ہیں، کیا ہمارے کچھ کام آ جائے گا؟ بالکل نہیں آئے گا۔ دیکھیں، زبان کے کہہ دینے سے کوئی نہ مومن ہو سکتا ہے حقیقی، اور نہ اللہ تعالیٰ اسے تسلیم کرتا ہے، یہ بھی قرآن سے بات ثابت ہے۔ دیکھیں، میں تو آپ کو ایک بات کنوے کر رہا ہوں، اس میں میرے کوئی جملے نہیں ہیں میرے بیان میں، اور نہ انشاءاللہ ہوں گے، کوئی جملہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ میں اللہ کے جملے آپ کو بتا رہا ہوں۔ کبھی میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، قرآن کی حوالہ دے دیتا ہوں، کبھی نہیں دیتا، الفاظ بول لیتا ہوں، لیکن میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایمان، ہمارا جو ایمان ہے اس وقت مروجہ زبانی، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اور اس کی تو دلیل کیا ہے؟ دلیل تو یہ ہے کہ آپ اپنے حالت کو دیکھ لیں، آپ ذلیل اور خوار ہیں، اللہ کا عذاب ہے مختلف طریقوں سے۔ وہ ہندو جو بت پرست قوم ہے، جو گائے کا پیشاب پینے والے ہیں اور اس کے گوبر سے، اس کی گندگی سے اپنے گھر کو پاک کرنے والے ہیں، یعنی اتنی گندی ذہنیت کے جو لوگ ہیں بت پرست، تو ان سے بھی آپ ڈرتے ہیں۔ آج ہمارے کشمیری بھائیوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، بس آپ سوائے مذمتوں کے تو کچھ اور نہیں کر سکتے، نہ کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ دوستیاں کر رہے ہیں آپ، تجارت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کے خلاف کوئی ایک سخت بات اور پھر اس سخت بات پر عمل، وہ آپ نہیں کر سکتے، آپ میں ہمت ہی نہیں ہے، آپ تو دنیا کے پٹھو ہیں۔ بہرحال ہوا کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آن لیا اور اپنے گڑھوں میں وہ اوندے پڑے رہ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ مسلمان قوم تھی، مومن قوم تھی، جو ہماری طرح تھی، برائے نام، اور پیغمبر کے اتباع کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیں کتنے خطرناک الفاظ یہ کہہ رہی ہے قوم،
لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ اب یہ تو وہ کھلے عام کہہ رہے تھے، اور ہمارے دلوں میں یہ بغض رکھا ہوا ہے اسلام کے خلاف، اور یہ ایک یقین ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے سامنے کا، اجتماعی طور پہ ہم جس کاموں میں مصروف ہیں، ہمارے مقتدر طبقہ جو ہے وہ سارا یہی ہے، وہ اسلام کو نہیں مانتے۔ انکم اذا لخاسرون، یہ ہماری ذہنیت بن گئی ہے۔ اب پھر وہ عذاب، وہ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، یعنی ان کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ دیکھیں ہم رسول کو تو مانتے ہیں، زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں ان نعروں کی کو نہیں دہرانا چاہتا جو آپ لوگ لگاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن عملی طور پہ ہم تکذیب کر رہے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ان کا حال کیا ہوا؟ قوم شعیب کأن لم یغنوا، ایسے مٹے گویا کہ وہ تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، یہ جو برائے نام قوم تھی مسلمان، برائے نام مسلمان قوم تھی جو قوم شعیب تھی، آپ کو میں نے اس کی تاریخ بتائی ہے، کانوا ھم الخاسرین، یہی نقصان اٹھانے والے۔ دیکھیں ہم نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نقصان میں عملی طور پہ ہم نقصان میں اپنے آپ کو ڈال لیں۔ جنت سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نتیجتاً ہم دوزخ کی دلدل میں پھنسنے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہاں سے آپ کا نکلنا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اب یہ قوم شعیب جو تھی، جو اجتماعی طور پہ ان کو تباہ کر دیا گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو مومن قوم تھی جیسے ہماری طرح، کیا یہ یعنی دوزخ میں کسی وقت بھی نکل جائیں گے؟ چلیں آپ یعنی جو بھی آپ کی سمجھ ہے اور آپ سمجھتے ہیں تو کبھی نکل جائیں گے۔ اب ہمارا اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ چلو، وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ چلو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ چلو چند غوطے مار لیں گے اور پھر چلے جائیں گے، یعنی ہم گناہوں کو، یہ گناہ آلود زندگی اس لیے گزار رہے ہیں کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، چند غوطے لگا لیں گے پھر آ جائیں گے۔ اس آسرا اور بنیاد پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم نے کما لیا ہے، اس کے غصے کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے سامنے کرام۔ اصل میں تو دیکھیں، میں ایک بات کہوں، ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ دوزخ میں جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، یا ہمیشہ کے لیے نہیں جلے گا۔ یہ حدیث ہے، صحیح ہے، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایمان قبولی کب کیا ہے؟ یہ تو آپ کا خیال ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ مجھے بتائیں کب آپ نے، میں دیکھیں بالکل سیریس انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے وہ تاریخ بتائیں کہ بھئی میں جب 25 سال کا ہو گیا یا ہو گئی، میں نے سمجھا یار میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں یا ہوئی ہوں، مجھے تو پتہ نہیں ہے اپنے اسلام کا، آؤ چلو سوچتے ہیں کہ یہ اسلام کیا ہے، آؤ چلو سوچتے ہیں کہ نبی کی دعوت کیا ہے، آؤ کسی سے پوچھتے ہیں، آؤ کسی یقین والے کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں سمجھائیں، کیونکہ آپ اپنے عقل سے یا کتابوں سے تو آپ یہ معلومات نہیں کر سکتے۔ تو مجھے صرف مجھے وہ ڈیٹ چاہیے، مثال کے طور پہ آپ 25 سال عمر ہے یا یہ 20 سال، کیونکہ 18 سال میں تو قانونی طور پہ آپ پہ یعنی پابندیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عائد ہو جاتی ہیں، آپ ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ اب یا آپ حق کا اقرار کریں گے یا انکار کریں گے۔ چلیں 4-5 سال آپ نے ویسی جوانی کے نشے میں گزار دیے ادھر ادھر کر کے، تو 22 سال 23 سال کی عمر میں آپ نے یہ سوچا
صرف میں آپ سے تاریخ جاننا چاہتا ہوں کہ کب آپ نے سوچا کہ اسلام ہے کیا، ایمان ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میں کیوں پیدا ہوئی ہوں یا ہوا ہوں، میری منزل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کیا، اسلام اصل میں کیا ہے، دین کا معنی کیا ہے، دین ہے کیا۔ پھر آپ نے یہ سوچ سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے درخواست کی کہ مجھے ایک ہادی اور رہنما بنا دے میرے لیے، اور پھر آپ نے ڈھونڈا اس ہادی کو، اس یقین والے کو، اس کے پاس آپ گئے، اس کی محفل میں بیٹھے، اس کی صحبت یا اس سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ مجھے بتاؤ کہ یہ دین ہے کیا، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کی دولت کسے کہتے ہیں۔ پھر یہ سب کچھ سمجھ کے آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہاں اللہ میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کو منزل بنا کے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ بھئی منزل تو اللہ ہے، پھر طریقہ آپ پوچھتے ہیں تو وہ اللہ والا آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی طریقہ یہ ہے کہ تم زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو، اپنی خواہشات کی بجائے زندگی اللہ کی مرضی سے۔ دنیا کو منزل نہ بناؤ، وہ اللہ والا آپ کو بتاتا ہے۔ دنیا کو مقصود نہ بناؤ، نہ محبوب بناؤ، نہ مطلوب بناؤ۔ دنیا بس ایک مسافر کی طرح رہو دنیا میں، یا ایک اجنبی کی طرح رہو۔ وہ اللہ والا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابری سبیل۔ وہ آپ سے کہتا ہے دنیا میں ایسے رہو، حضور کی حدیث کا مفہوم وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا ایک راہ گزر ہو، راستے پہ چلنے والے ایک مسافر ہو۔ مسافروں کی طرح رہو، دل نہ لگاؤ دنیا سے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق تم چلتے رہو۔ پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے تم کلمہ پڑھاؤ، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ فمن آمن و اصلح، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصلاح کے بغیر تو کام نہیں ہوگا۔ آپ اپنی اصلاح کریں گی، آپ اپنا تزکیہ نفس کرو گے، آپ کو پتہ چلتا ہے، وہ اللہ والا آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی تمہارا اندر تو نفس امارہ موجود ہے، اس کا تم نے علاج کرنا ہے، آؤ میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ پھر آپ اس پر یہ یقین کر لیتے ہیں، اس اللہ والے کے روز و شب کو دیکھتے ہیں، اس کی محفل کو دیکھتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے ہیں، تو آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو اللہ والا ہے۔ تو آپ اس سے دل لگا لیتے ہیں، اس کی صحبت سے اور اس کی محفل سے دل لگا لیتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اس پر یقین کر لیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو کلمہ پڑھاتا ہے کہ بھئی اسلام قبول کرو عملی طور پہ، یعنی ارادتاً۔ وہ میں صرف آپ سے تاریخ پوچھ رہا ہوں کہ ایسا آپ نے کب کیا ہے، وہ تاریخ مجھے آپ بتا دیں کہ بھئی وہ فلاں تاریخ تھی اور فلاں میرا رہبر تھا اور اب میری یہ حالت ہے، تو میں آپ کو کہہ دوں گا کہ یس یا نو، یہاں ٹھیک ہے تم ایمان والے ہو۔ تو وہ پھر آپ کا تزکیہ نفس، آپ اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اللہ کو منزل بنا کے، قرآن اور رسول کے طریقے کے مطابق، قرآن کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں اور اس سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں اور اس سے ایک تعلق بھی رکھتے ہیں، روحانی تعلق رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ کا تزکیہ نفس شروع ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں آپ کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس اتنی سالوں کی بات تو نہیں ہے کہ آپ نے تزکیہ، دیکھیں برتن میلے ہوتے ہیں تو گھر کے برتن میلے ہوتے ہیں تو آپ یعنی ایک پلیٹ ہے تو وہ منٹ سے بھی کم عرصے میں دھل جاتی ہے۔ تو یہ تو ہم ایک گمراہی کا جال ہے جو شیطان نے پھیلایا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، بس اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں اور نفس تو ویسے کا ویسا گندا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی حالت، نفس آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے، دنیا میں
آپ کو غصہ آتا رہتا ہے، دنیا میں آپ کو لالچ ہوتی ہے، اور یہ آپ کا نفس پاک تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن میں صرف وہ تاریخ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کب ایسا ہوا کہ جب آپ نے اسلام کو قولاً اور عملاً قبول کر لیا سوچ سمجھ کے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ عام طور پہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ، پھر نوجوان، پھر جوان، پھر سارے مراحل گزار کے وہ بڑھاپا، اور پھر بالوں میں چاندی اور میری طرح داڑھی سفید، اور بس قبر میں بس پہنچ جاتا ہے۔ یہ کون؟ یہ ہم آپ عام مسلمان ایسے ہی ہیں، ان کے پاس تو ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، غلط فہمی میں نہ رہیں۔ آپ اگر کچھ ظاہری اعمال کر رہے ہیں بنا سوچے سمجھے، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، پیسے زکوٰۃ کے دیے جا رہے ہیں، سیر سپاٹے پہ جا رہے ہیں حج کے لیے، تو یہ تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ ہماری کیا حالت ہے اس وقت، تو ہماری کوئی قابل ذکر حالت نہیں ہے، بلکہ بہت حالت خراب ہے ہماری۔ ہمارا دل یعنی دنیا میں کھپ گیا ہے۔ یہ میں خلاصے کے طور پہ آپ کو بات کر رہا ہوں۔ ہمارا دل جو ہے وہ دنیا میں کھپ گیا ہے، ہم اس کے یعنی دنیا کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی باتوں کو دیکھ لیں، اپنی محفلوں کو دیکھ لیں، اپنے دوستوں کو دیکھ لیں، اپنے سہیلیوں کو دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی آرزوؤں کو دیکھ لیں، اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں، اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری ظاہر لم یرد الا الحیات الدنیا۔ اور یہ حالت قرآن پاک میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب وہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، عام لوگ کہتے ہیں نا ہم تو دنیا دار ہیں۔ دیکھیں، یہ دنیا داری کا آپ نے ایک جب آپ کہتے ہیں نا دنیا دار ہوں میں، یا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دین سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بس رسمی طور پہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور بس یہ وہ اولاد بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کیسے پروان چڑھانا چاہتے ہیں، اس کو آپ دنیا کا ٹٹو بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بس آپ کی اور کوئی خواہش نہیں، میرے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ سب بچے اپنے اپنے پاؤں پہ، بیٹیاں میں نے رخصت کر دیں، بیٹے جو ہے اپنے اپنے پاؤں پہ، اپنے اپنے گھروں کے، میں بڑا بس خوش ہوں، اللہ کا بہت کرم۔ یہ آپ کی وہ گندی سوچ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، لیکن آپ نے صرف دنیا ہی کی طرف محدود ہو گئے ہیں، اور دنیا ہی کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں یہ دیکھنے کی ہیں، سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہیں۔ جنت میں اہل ایمان جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، متقین کے لیے، اعدت للمتقین، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں اس پہ آپ سوچیں، اور کوئی ڈیٹ آپ مقرر کر لیں، ابھی ایمان لانے کی تیاری کریں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ساری تفصیلات ہیں، ہم نے تو ایمان قبول نہیں کیا ہے، ہمارا جو یہ دیسی ایمان ہے، جو گھریلو، جو رواج کے طور پہ یا وراثت میں ہمیں ملا ہے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ہمارے کسی کام نہیں آئے گا، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ یعنی تو بہرحال یہ ساری باتیں میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه،
اور اس کی قوم کے سرداروں نے جو ان کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے کہا لئن اتبعتم شعیبا، ایک دوسرے کو آپس میں کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو تم انکم اذا لخاسرون، تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ فاخذتہم الرجفۃ، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آن لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں کبھی۔ الذین کذبوا شعیبا، اور جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا ہم الخاسرین، وہ ہی نقصان میں پڑ گئے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔